اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا جان لو کس کے بارے میں؟ اس دنیا کے بارے میں کہ یہ دنیا کیا ہے. اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، یہ دنیا کی زندگی دنیا پیدا کرنے والے سے بہتر کوئی نہیں جانتا. جس نے جو چیز بنائی ہے اور جو چیز اس کے اندر رکھی ہے اور جو اس کی اہمیت ہے، بنانے والا ہی اس کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے. اور اس نے بتایا بھی ایسی کتاب کے ذریعے کہ اس سے سچی اچھی کوئی دوسری کتاب ہے بھی نہیں. اور پھر اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے کر جہاں بہت سارے اسباق ہم تک قرآن کے ذریعے پہنچے ہیں اور پہنچتے رہیں گے، جیسے اقیم الصلاۃ، جب سے قرآن میں یہ آیے کریمہ نازل ہوئی تب سے پڑھا جا رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اسی طریقے سے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، یہ چل رہا ہے. روزے رکھو، جب سے روزے کی آیت اور روزے کی فرضیت کی آیت نازل ہوئی تب سے یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے. ویسے ہی اس آیت کو بھی ہم بھلا چکے جس کے اندر اللہ نے دنیا کی زندگی کے نقشے کو اجاگر کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ آیت بھی برابر سنائی جاتی اور اس آیت کا سبق بھی لوگوں کو برابر یاد کرایا جاتا، لیکن اس آیت پر نظر ہر ایک کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس آیت کے اوپر عمل کرنا یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. اور اس آیت نے جس چیز کے بارے میں سمجھایا ہے اس چیز سے اپنا دل نہ لگانا یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. لیکن وہ لوگ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. لیکن وہ لوگ جو قرآن کے انداز کو سمجھتے ہیں اور قرآن نے جس چیز کے بارے میں جس اینگل سے سمجھایا ہے اور جس طریقے کے الفاظ کا انتخاب جن چیزوں کے لیے قرآن نے کیا، اس کی معنویت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے ہر ایسی چیز سے اپنا تعلق کمزور رکھا جس کے لیے اللہ عز و جل نے کوئی اچھے الفاظ نہیں بلکہ اس چیز کی صفت جب بیان کی تو اس کی حقیقت اس طریقے سے بیان کر دی جیسے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو اللہ والے اس سے بچتے رہے. اس کو میں سمجھاؤں. یہ دنیا کی زندگی کے حوالے سے قرآن نے 2 لفظ استعمال فرمائے، 2 لفظ آئے قرآن میں، اور انہی 2 الفاظ کا استعمال جہاں جہاں دنیا کا ذکر ہے وہاں کئی مقامات پر انہی 2 الفاظ کا ذکر ہے. پہلے کوئی، پہلے لو یا پہلے لعب، لیکن یہ 2 الفاظ کا استعمال قرآن میں آیا. فرمایا اعلموا، جان لو. اے بہت سارے علم حاصل کرنے والوں، ذرا دنیا کی زندگی کا بھی علم حاصل کرو کہ یہ دنیا کی زندگی ہے کیا. تو قرآن کہتا ہے لعب و لہو، اور حصر کے ساتھ کہا گیا کہ جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے. بس 2 الفاظ، لعب و لہو، کھیل اور تماشا. اللہ نے ان 2 الفاظ کے ذریعے اس پوری دنیا کی زندگی کا نقشہ کھینچ دیا. اب ہماری اور آپ کی سوچ اس دنیا کی زندگی سے متعلق یہ بن گئی
کہ ہم یہی کھیل کود والی اور تماشے والی زندگی سے اتنی محبت کرنے لگ گئے، اتنی محبت کرنے لگ گئے کہ ہم یہ بھول گئے کہ یہ اصل زندگی ہے ہی نہیں۔ اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی ہے، لیکن یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اور جن لوگوں کی نظر اصل زندگی کی طرف ہوتی ہے، یعنی آخرت کی طرف، وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہتے ہوئے اسی دنیا کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، اسی زندگی کی تیاری میں لگے رہتے ہیں جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ اب اس کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لعب اور لہو، کھیل اور تماشا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کھیل پرماننٹ نہیں چلتا، کھیل کا ایک وقت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، اب یہ کھیل کا وقت ہے، اتنے بجے کھیل شروع ہوگا، اتنے بجے کھیل ختم، ٹھیک ہے نا؟ اب ہوتا کیا ہے، بہت سارے لوگ جو اسٹیڈیم میں جا کر کے کھیل دیکھتے ہیں، وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کھیل دیکھتے ہیں۔ کھیل ختم ہوا، کھیلنے والے بھی چلے گئے، دیکھنے والے بھی چلے گئے۔ اب وہی میدان جو تھوڑی دیر پہلے بھرا بھرا نظر آتا تھا، اسٹیڈیم جو بھرا بھرا نظر آتا تھا، کھیل کے ختم ہوتے ہی ویران ہو گیا۔ اب کوے اڑ رہے ہیں، وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر اسی کھیلنے والے اور کھیل دیکھنے والوں کا مائنڈ بھی اگر آپ دیکھیں تو کھیل دیکھنے والے کوئی کہے یار بور ہو گیا، ٹائم برباد ہو گیا، کوئی کہے گا یار وہ جیتنا چاہیے تب وہ جیتا نہیں، کوئی کہے گا وہ ہارنا چاہیے تب وہ ہارا نہیں، اور سب اپنا ٹائم پیسہ ویسٹ کر کے واپس چلے آئے۔ اب قرآن کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی بھی ایک کھیل ہے، اس دنیا کی زندگی کو تم پرماننٹ نہ سمجھو، تم آئے اس دنیا میں کھائے پیے رہے اور اس کے بعد چلے گئے۔ بڑی پیاری بات کل ہی کی میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے استاد گرامی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اتفاق سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کے ساتھی کیسے ہیں؟ میں نے کہا حضرت یہاں والے ساتھی خیریت سے ہیں، سمدھی ہمارے، لیکن امریکہ میں جو ہمارے سمدھی تھے ان کا بھی گزشتہ اتوار کو انتقال ہوا۔ تو اب جملہ سنیے اور یاد رکھیے۔ انہوں نے فرمایا مولانا جب تک یہ دنیا ہے یہاں جانے کا بھی سلسلہ جاری رہے گا اور آنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، روز کچھ آئیں گے اور کچھ جائیں گے، یہاں کوئی پرماننٹ رہنے آیا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں آیا۔ آدمی سب کچھ سجاتا ہے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کچھ لے کے نہیں جاتا۔ اتنی تگو دو یہاں کے لیے کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن ہوتا کیا ہے جب جاتا ہے تو جیسا خالی آیا تھا ویسا خالی ہاتھ چلا گیا۔ تو پتا چلا یہاں رہنے نہیں آئے، جانے کے لیے آئے ہیں، یہاں پرماننٹ ہمارا ٹھکانہ ہے ہی نہیں، یہ پرماننٹ رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ اس کو ایک حدیث کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طریقے سے رہ جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ اس لیے کہ مسافر سفر کرتے ہوئے کہیں پہنچتا ہے تو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں یہاں پرماننٹ رہنے نہیں آیا، میرے سفر کا کام مکمل ہوگا تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ اے دنیا میں رہنے والے انسان، تو بھی اس چیز کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لے کہ تو یہاں پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آیا، ایک مسافر کی حیثیت سے ہے، اور تیرا سفر جب ختم ہوگا تو پلٹ کر اپنے گھر کی طرف چلا جائے گا۔